اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل ابھی محتم اعتمار سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کرنے کے بعد جناب سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جناب ہانی ابن عروہ اور مسجد کوفہ کے باقی جو مقامات مقدسات ہیں ان کی بھی زیارت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گھر اگر بن چکا ہے تو اس کی بھی زیارت کریں گے۔ ماشاءاللہ سو بیوٹیفل انہوں نے سسٹم کیا ہے اس روڈ کا بھی اور ساتھ میں پارکنگ کا بھی اور یہ اتوبوس کا بھی یہ نیا سلسلہ انہوں نے بس کا کیا ہے زائرین کی تھکاوٹ تاکہ تعب اور مشقت جو ہوتی ہے زیارت کی وہ انہیں فیل نہ ہو۔ تو ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سفیر امام حسین باب الحوائج جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا یہ خوبصورت گولڈن میں یہ گنبد مبارک ہے اور ساتھ میں یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گھر مبارک۔ سبحان اللہ۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا روضہ مبارک اور والی نجف مولا کائنات امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ گھر مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سامنے ماشاءاللہ جناب محتم اعتمار کے روضہ مبارک گنبد اور مینار۔ اور یہ سامنے زائرین کے لیے چھت بنائی گئی ہے اور اس کا نام رکھا ہے مسقف السیدہ حمیدہ بی بی حمیدہ جو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیٹی ہیں ان کے نام سے یہ منسوب ہے۔ اچھا اکثر ایک یوٹیوبر نے بھی یہ شیئر کیا تھا کہ یہ جو سامنے مینار ہے اس دروازے کی طرف وہ جو دراڑ پڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں سے یہ علامت ظاہر ہو گئی ہے امام علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسا بیان دیا ہے، حالانکہ روایت میں کہیں بھی شک جدار مسجد کوفہ کی کوئی لفظ نہیں ہے۔ حدم آیا ہے، خراب آیا ہے، اس طریقے سے اہدام آیا ہے، مگر شک جدار مسجد کوفہ کے حوالے سے یہ جو بیان کرتے ہیں اس دیوار کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے علامت سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں کو ایسے بیان دینے سے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ خوبصورت سا موسم اور ہلکے ہلکے سے بادل۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاکستانی زائرین غالباً پنجاب ہی کے ہیں، اللہ ان کی زیارتوں کو قبول کرے اور دیکھنے والوں کو بھی یہ سعادت زیارت نصیب کرے آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں۔ سبحان اللہ۔ آہوریا بیٹی بھی آ گئی، مہدی صاحب بھی۔ چلیں بابا چلیں آگے چلیں۔ مہدی بیٹا اور حوریا بیٹی بھی ساتھ ہیں زیارت کے لیے۔ خوش نصیب ہیں یہ بچے، یقیناً یہ ان کے لیے سعادت ہے
اللہ پاک ہر مومن کے بچوں کو، مومنہ کے اولاد کو زیارت کا رزق عطا فرمائے۔ سامنے روزہ مبارک ہے جناب خدیجہ بنت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی، زیر تعمیر ہے، تقریباً بن چکا ہے اور باقی کچھ حصہ رہتا ہے۔ اور یہ باب ثوبان مشہور اور معروف واقعہ باب ثوبان کا کہ جب مولا کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک سانپ اژدہا نمودار ہوا اور اس کے بعد لوگ بھاگ گئے، تو مولا سے انہوں نے آ کر اپنا مدعا مشکل پیش کی، تو مولا نے اس کی مشکل کشائی فرمائی اور یہاں سے وہ چلا گیا تھا۔ تو اس کی بہت ایک لمبی ہسٹری ہے اس باب ثوبان کی، اس کو باب الفیل بھی رکھا گیا تھا، اور ابن زیاد نے اس کا نام باب الفیل رکھ دیا تھا بغض امیر المومنین علیہ السلام میں۔ تو تقریباً کہتے ہیں کہ 4 سال تک وہ ہاتھی یہاں پہ باندھا رکھا اور اس کا فضلہ گندگی کسی کو نہ اٹھانے دیا، تاکہ لوگ گندگی کی وجہ سے اس دروازے قریب نہیں آئیں گے، اور اس دروازے کی جو مولا امیر علیہ السلام کے اس معجزے کی وجہ سے فضیلت ہے وہ بھی چھپ جائے گی۔ مگر اس ملعون کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نصب شدہ حجت خدا ہیں، امام برحق ہیں، ان کا معجزہ، ان کے اعجاز، ان کی کرامت کبھی نہیں ختم ہونے والی۔ تو آج بھی دیکھیں اس باب کا، اس دروازے کا نام باب ثوبان ہے اور وہ باب فیل نہیں ہے اس کا نام۔ ابھی انٹر ہو رہے ہیں مسجد کوفہ میں، سب کے لیے دعا کریں گے، سب کی طرف سے زیارت بھی انشاءاللہ تعالی۔ شکراً حبیبی۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ بہت عظیم اور جلیل القدر مسجد ہے، معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے، کئی اس کی فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم اندر ہوں گے آپ کو یہ ساری فضیلتیں، سارے فضائل، ثواب، اجر بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کے صدقے میں آپ تمام مومنین کو اللہ اس مقدس مسجد کی زیارت کا رزق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ مسجد تمام عالم اسلام کے لیے دارالخلافہ، دارالحکومت بنے گا جب امام صاحب الزمان علیہ السلام کو جلد ظہور ہوگا، اور تمام عالم اسلام کے مومنین والا کے چاہنے والے یہیں پہ ہوں گے۔ السلام علیکم یا سفیر الحسین، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے سفیر باب الحوائج سرکار جناب مولا آقا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا روضہ مبارک تمام مومنین کی طرف سے انشاءاللہ نائب دعا ہوں گا، اور وہاں پہ بہت ساری دعائیں بھی کریں گے، بالخصوص جو بہنیں بے اولاد ہیں، جناب مسلم ابن عقیل السلام کی جوڑی کے صدقے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرمائے، جو پردیس میں ہیں جہاں جہاں بھی ہیں اللہ پاک ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور امام صاحب الزمان علیہ السلام کی زیارت کا رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معصوم امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من کان لہ دار فی الکوفہ فلیتمسک بہا، یہ مسجد کوفہ ہے، اور شہر کوفہ کی فضیلت کے بارے میں امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کا کوفے میں گھر ہو اس کو لازمی طور پر محفوظ رکھے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہذہ مدینتنا و محلنا و مقر شیعتنا، یہ ہمارے شیعہ، ہمارے مقام و محل اور ہمارے پیروکاروں کی قرارگاہ اور قیام گاہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا وهو مکہ وَإِنَّ لِلرَّسُولِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةِ وَإِنَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةِ وَإِنَّ لَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلَدَةُ قُم۔ والا فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے،
اور بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، اور بے شک مولا فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے، اور بے شک ہمارا ایک حرم ہے اور وہ شہر قم ہے۔ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حرم وہ کوفہ ہے۔ آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ مسجد کوفہ ہے۔ یقیناً اس مسجد کی عظیم فضیلت ہے عبادت کے حوالے سے، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الکوفۃ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ کوفہ ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے۔ تو آپ جب بھی آئیں یہ مت سمجھا کریں، یہ مت کہا کریں کہ یہ کوفیوں کا شہر ہے، بلکہ آپ یوں تصور کریں کہ امام نے فرمایا کہ ہم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ مسجد کوفہ میں آئیں سمجھیں کہ آپ جنت کے ایک باغ کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام معصوم کا فرمان ہے، تو اس لیے اس مسجد کا ایک احترام ہے، اس کی تعظیم ہے، عبادت کے حوالے سے، اجر کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے۔ اور مسجد کوفہ میں ایک قدم رکھنے کی کیا فضیلت ہے یہ بھی آپ سنتے جائیں۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ لِمَوْضِعِ الرِّجْلِ فِي الْكُوفَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَارِ بِالْمَدِینَہ، کوفہ میں ایک قدم رکھنے کی جگہ میرے نزدیک مدینے میں ایک گھر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی مدینے میں آپ کا ایک گھر ہو اور کوفے میں آپ ایک قدم رکھیں تو امام علیہ السلام کے نزدیک کوفے کی بڑی فضیلت ہے بنسبت مدینے میں گھر کے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ مومنین مومنات کے جو کوفہ میں رہ رہے ہیں اور جو کوفے کی عظمت کو جانتے ہیں، جو کوفے کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ نماز مغرب کا ٹائم بھی ہو چکا ہے اور اذان مغرب کو کچھ ٹائم رہتا ہے، ابھی تلاوت شروع ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئیے اندر کے مقامات کی جلدی سے زیارت کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز کے لیے تیاری کریں گے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم سفیر امام حسین جن کا پرچم ابھی لہرا رہا ہے ان کے گنبد مبارک پر، اس شہید مظلوم کے صدقے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کے مرحومین کی مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور اس سال 40 اور محرم پہ اور عرفہ پہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور انشاءاللہ تعالی جب وقت ملا تو آپ کو بتائیں گے کہ مسجد کوفہ میں کتنی مبارک مساجد ہیں تقریباً جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے 7 مساجد ہیں جو تاریخ میں کوفہ کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی مسجد کوفہ ہے، مسجد پھر سہلہ ہے، مسجد بنی کاہل ہے، مسجد ساسا بن سوہان ہے، مسجد زید بن سوہان، اور مسجد غنی، مسجد جعفہ اور مسجد الحمرہ۔ یہ 7 مساجد ہیں کوفہ میں جو مبارک مساجد ہیں، اور کچھ ایسی بھی مساجد ہیں کہ جو جن کے لیے یعنی مذمت کی گئی ہے ان مساجد کے حوالے سے، جیسے کہ مسجد ضرار جو تاریخ میں جس کا ملتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ صاحب کو بیان کریں گے ایک دن۔ مقام ضربت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام 19 ماہ رمضان مبارک، جہاں پہ امام برحق حجت خدا مولا کائنات علی علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگی، اس مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امام المتقین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مقام کے جہاں پہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ضرب لگی، مسجد کوفہ میں محراب امام علی علیہ السلام۔
جهاد